السلام علیکم، میں ہوں حماد حسن۔ دو اہم موضوعات کے ساتھ آج آپ سے بات کریں گے۔ ایک موضوع یہ ہے کہ پاکستان نے جب فیصلہ کیا کہ 1 نومبر سے غیر قانونی افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے، تو اس کے بعد طالبان حکومت اور پاکستان کے درمیان ایک مشکل صورتحال بنی تھی اور رابطے تقریباً مفقود ہو گئے تھے۔ تو اس میں ایک تبدیلی آنے لگی ہے اور اس میں ایک مثبت سمت میں پیش رفت ہو رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ایک بات کریں گے عمران خان کی مقبولیت اور میاں نواز شریف کے لاڈلے پن پہ۔ ظاہر ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک تاثر ابھرا ہے کہ وہ لاڈلے ہو اور آئندہ وزیر اعظم بنیں گے، تو وہ وزیر اعظم بنیں گے کیسے؟ فیلڈ سے جو نتائج آئیں گے الیکشن کے، تو کون کون سے حلقوں سے انہیں مضبوط تائید مل سکتی ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ پہلے آتے ہیں پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان جو صورتحال بنی تھی جب پاکستان گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ 1 نومبر سے ان افغان مہاجرین کو نکالا جائے گا جن کے پاس POR یعنی پروف آف رجسٹریشن کارڈ بھی نہیں ہے اور ویزا بھی نہیں ہے، تو ان کو پاکستان سے نکالا جائے گا۔ تو اس پہ طالبان حکومت کا رویہ بہت سخت تھا اور پاکستان کے خلاف بہت سارے بیانات بھی سامنے آئے اس حکومتی عہدیداروں کے، طالبان حکومت کے، اور لیکن بہرحال پاکستان اپنے فیصلے سے پسپا نہیں ہوا تھا، اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور اب وہ عمل چل پڑا ہے اور تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب مہاجرین پاکستان سے چلے گئے ہیں اور وہ سلسلہ جاری ہے، مہاجرین واپس جا رہے ہیں جو غیر قانونی مہاجرین ہیں۔ اس دوران UN کے ساتھ طالبان حکومت رابطے میں رہی اور جو کیمپس بن رہے تھے ننگرہار میں، قندھار میں اور ہرات میں 3 بڑے کیمپس، تو اس سلسلے میں حالانکہ یہ پاکستان مین سٹیک ہولڈر رہا گزشتہ 30-40 سال سے، لیکن پاکستان کے ساتھ رابطہ نہیں رہا تھا، صرف UN کے ساتھ وہ رابطے میں تھے۔ دوسری یہ کہ ملا عبدالغنی برادر جو نائب وزیر اعظم ہے، تو انہوں نے ایران کا دورہ کیا، کچھ تجارتی معاہدے بھی کیے، لیکن پاکستان کی طرف مکمل بلاکیج تھا طالبان حکومت کی طرف سے۔ لیکن اب اس میں ایک تبدیلی اور اس میں ایک پیش رفت سامنے آنے لگی ہے۔ تو طالبان حکومت کے وزیر تجارت نور الدین عزیزی وہ پاکستان کے دورے پر آئے ہیں اور یہ ان کے اس دورے کے 2 مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک بہت پرانا معاہدہ ہے پاکستان اور افغانستان کا، اور یہ غالباً 1965 میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ پاکستان افغان گورنمنٹ کو افغانستان کو سمندری جو بندرگاہ ہے اسے استعمال کرنے کی اجازت دے گی، انہیں ہیلپ کرے گی اس حوالے سے۔ تو یہ ایک بہت پرانا معاہدہ تھا، تو اس حوالے سے کچھ باتیں ہو رہی ہے اور ہمارے وزیر خارجہ جلیل عباس صاحب کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ شاید کچھ مسائل ہیں، افغان تاجر جو ہیں جو کراچی بندرگاہ سے اپنا سامان اٹھاتے ہیں افغانستان لے جاتے ہیں، تو انہیں کچھ انتظامی مسائل ہیں، کسٹم ڈیوٹی وغیرہ یا ان حوالوں سے، تو اس پہ بھی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ جو یہاں سے جانے والے افغان مہاجرین ہیں، تو ظاہر ہے 40-45 سال وہ پاکستان میں رہے، وہ مختلف کاروباروں سے وابستہ رہے، کچھ پراپرٹیز بھی انہوں نے شاید لی تھی، کچھ کاروباری معاملات ہیں، تو اس حوالے سے ان کے یہاں پہ جو مالی معاملات ہیں اس حوالے سے تاکہ انہیں سیو کیا جائے، اور پاکستان کا رسپانس بھی اس حوالے سے کافی اچھا ہے۔ تو یہ پہلا رابطہ ہے اس فیصلے کے بعد جب پاکستان گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ افغان مہاجرین کو ہم واپس بھیجیں گے جو نان POR کارڈ ہولڈر ہیں، تو ان کو واپس بھیجیں گے۔ تو یہ پہلا رابطہ ہوا ہے طالبان حکومت اور پاکستان کے درمیان اور یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ دوستو، دوسری بات کرتے ہیں کہ نواز شریف کے بارے میں ایک تاثر ابھرا ہے کہ لاڈلا، اور یہ لاڈلا تو اب ہماری ہی سیاست کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ پہلے 2018 کے آس پاس یہ عمران خان کے لیے یہ ترکیب استعمال ہوتی رہی اور اب نواز شریف صاحب کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ تو فرض کرے چونکہ عمران خان کی مقبولیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ایک بڑی مقبولیت تو بہرحال ان کی موجود ہے، لیکن نواز شریف الیکشن لڑیں گے تو کیا امکانات ہو سکتے ہیں کہ نواز شریف
اس میجورٹی پوزیشن پر آ جائیں کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں، یقیناً ان کے ساتھ کچھ جماعتیں تو ہوں گی مخلوط حکومت میں، مثلاً جمعیت العلماء اسلام، ANP، MQM تو آلریڈی جاتی عمرہ کا دورہ بھی کر چکی ہے MQM کا وفد. تو ایک آج میاں نواز شریف کوئٹہ کے دورے پر گئے ہیں، ان کے ساتھ ایک بڑا ڈیلیگیشن بھی ہے جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں، جس میں مریم نواز، شہباز شریف، یہ سارے ان کے ساتھ ہیں. تو بلوچستان دو حصوں پر منقسم ہے، ایک پشتون بیلٹ بلوچستان ہے اور ایک بلوچ بیلٹ ہے، جو بلوچ قوم ہے وہاں پہ. پشتون بیلٹ میں تو جمعیت العلماء اسلام کو ایک برتری حاصل ہے ووٹ کے حوالے سے، اور وہ وہاں پہ حکومتیں بھی بناتے رہے، مخلوط حکومتوں کا حصہ بھی بنتے رہے ماضی میں. بلکہ 70s میں جب عطا اللہ مینگل کی حکومت بنی تھی تو اس وقت بھی جمعیت العلماء اسلام مخلوط حکومت کا حصہ تھی، اور پھر تسلسل کے ساتھ ایسا ہوتا رہا کیونکہ ان کو کافی ووٹ بینک ان کا موجود ہے. ایک تو اگر چونکہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان گفتگو ہو بھی چکی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سیاسی اتحاد کی طرف بڑھیں گے، تو اگر بڑھیں گے تو جمعیت العلماء اسلام کا بڑا ووٹ بینک فائدہ پہنچا سکتی ہے مسلم لیگ نون کو، اور مسلم لیگ نون کا بھی بعض حلقوں میں ووٹ بینک ہے اور ان کے پاس تگڑے کینڈیڈیٹ ہے. لیکن جو بلوچ بیلٹ میں جو باپ پارٹی کے لوگ تھے تو وہ شاید ان میں سے اکثریت مسلم لیگ نون میں آ جائے، اور پھر وہ تو آپ سب کے علم میں ہے کہ وہ کیوں آ جاتے ہیں، نکلتے کیوں ہیں، آتے کیوں ہیں. تو جب وہ مسلم لیگ نون میں آ جائیں گے تو ان میں زیادہ تر الیکٹیبلز ہیں اور ان کا بڑا وہ سٹرانگ ہولڈ ہے اپنے اپنے کانسٹیٹوئنسیز میں. تو بلوچستان سے مسلم لیگ نون کو اچھا پیکج مل سکتا ہے الیکشن میں. دوسری بات سندھ کی ہے، تو سندھ رورل میں پیپلز پارٹی کا بڑا ووٹ بینک تو اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن شاید یہ اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جمعیت العلماء اسلام کے مدارس اب بڑی تعداد میں ہیں اندرونی سندھ، تو ان کا ایک اچھا خاصا ووٹ بینک اندرونی سندھ موجود ہے. دوسری اس اتحاد میں قوم پرست جماعتیں بھی آ جا سکتی ہے، مثلا جس طرح پچھلے الیکشن میں GDA والے آئے تھے، تو اگر وہ مسلم لیگ نون اور جمعیت العلماء اسلام یہ آپس میں مل لیں تو شاید اندرونی سندھ ان کو بڑی اکثریت تو نہیں مل سکتی، لیکن شاید کچھ حلقوں میں ان کو پذیرائی مل جائے اور ان کو جیت کے امکانات ہو سکتے ہیں. البتہ پیپلز پارٹی کا ہولڈ ابھی تک قائم ہے. کل بھی بلاول بھٹو نے مٹھی میں پارکر میں جلسہ کیا تھا اور اچھا خاصا جلسہ تھا. تو پیپلز پارٹی کا ہولڈ تو ہے اندرونی سندھ، لیکن اس میں دراڑ آ سکتی ہے اگر یہ جماعتیں اچھے طریقے سے کھیلے. جبکہ شہری سندھ میں MQM کا وفد تو جاتی عمرہ کا دورہ کر بھی چکی ہے، تو شہری سندھ میں حیدرآباد، کراچی میں تو ان کا بڑا ووٹ بینک موجود ہے. تو اگر وہاں پہ مسلم لیگ نون والے ان کے ساتھ اتحاد کر لے تو پھر ان کے ہاتھ سیٹیں آ سکتی ہے کافی تعداد میں. KPK کی صورتحال کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ANP کو اپنی بقا کا خطرہ ہے، ان کا ووٹ بینک بہت حد تک گر چکا ہے، اور یہ ANP کی انتظامی صلاحیت کی ناکامی بھی ہے چونکہ وہ اتنے ایکٹیو نہیں رہے. احمد ولی سیاسی طور پر اتنی میچورٹی نہیں دکھا سکے، تو انہیں تو اپنی بقا کا مسئلہ درپیش ہے. اور 2018 میں بھی غالباً صرف امیر حیدر ہوتی جیت گئے تھے مردان سے، صرف ایک ہی ان کو بھی اسمبلی میں سیٹ تھا، اور اب بھی ANP کوئی بڑی کامیابی گزشتہ 4-5 سال میں حاصل نہیں کر سکی. تو ان کو مجبوراً آنا پڑے گا کسی سیاسی اتحاد میں، اینٹی عمران خان سیاسی اتحاد میں. اگر ANP والے بھی آ جائیں اور جمعیت العلماء اسلام کا اچھا خاصا ووٹ بینک موجود ہے. جب 2021 میں پہلا فیز BD الیکشن کا ہوا تھا تو اس میں جمعیت العلماء اسلام نے 70% تقریباً برتری حاصل کر لی تھی، تو ان کا بڑا ووٹ بینک موجود ہے. جبکہ مسلم لیگ نون کا ہزارہ، پشاور ڈویژن اور سوات تک یہاں بعض حلقوں میں پرانے زمانے کا پارٹیشن کے وقتوں کا، قائد اعظم کے زمانے کا ووٹ بینک موجود ہے. تو اگر یہ تینوں جماعتیں اتحاد میں آ جائیں
تو پھر اور چونکہ اب پرویز خٹک بھی میدان میں ہے، پرویز خٹک ظاہر ہے کہ وہ تو کوئی مقبول سیاسی جماعت بھی نہیں ہے، مقبول شخصیت بھی نہیں ہے، لیکن وہ ان کینڈیڈیٹس کی تلاش میں ہیں جن کے پاس پیسہ ہو اور اس کے بل بوتے پر وہ الیکشن جیتے۔ تو اگر یہ تمام جماعتیں آپس میں مل لے اور سٹرانگ کینڈیڈیٹس کو لے آئے تو شاید ان کو اچھا تناسب مل سکتا ہے، وننگ تناسب۔ پنجاب کی طرف آتے ہیں تو پنجاب میں نواز شریف کی مقبولیت ابھی سوالیہ نشان ہے۔ وہ جب لندن سے واپس آئے تو لاہور میں انہوں نے بہت بڑا جلسہ کیا، بہت بڑا جلسہ، یقیناً اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس نے ان کو ایک کانفیڈنس فراہم کر دیا ہے، لیکن ابھی وہ پنجاب میں نہیں نکلے ہیں فیلڈ میں۔ جب وہ پنجاب میں نکلیں گے تو پھر وہاں سے ہم پریڈکشن کر سکیں گے کہ عمران خان کی اندرونی پنجاب انہوں نے مقبولیت کو توڑ دیا ہے یا نہیں توڑا۔ اور چونکہ نواز شریف پنجاب میں بہت مقبول رہے گزشتہ 25-30 سال سے، تو آیا ان کی مقبولیت قائم ہے یا اس مقبولیت کو عمران خان نے توڑ دیا تھا، یا یہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا نے ایسے ہی ایک پرسیپشن کو بلڈ کیا تھا کہ عمران خان بہت مقبول ہے۔ تو جب نواز شریف میدان میں نکلیں گے تو ان کے جلسوں کی بنیاد پر ہم اندازہ لگا سکیں گے کہ ان کی مقبولیت کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تحریک یہ استحکام پاکستان پارٹی، ان کے پاس اسی طرح کے کینڈیڈیٹ ہوں گے جس طرح کے پی میں پرویز خٹک کے ساتھ ہوں گے، یعنی پیسے والے کینڈیڈیٹ، اور وہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اس بنیاد پر الیکشن جیت بھی جاتے ہیں، پہلے بھی جیتے ہیں اور شاید آئندہ بھی جیتے، جبکہ کاف لیگ، جمعیت اہل حدیث، اور چونکہ ساجد میر صاحب تو پہلے سے ان کے قریبی رہے ہیں میاں نواز شریف کے، تو یہ چھوٹی جماعتیں جو ہے شاید یہ بھی پنجاب میں نواز شریف کے ساتھ آ جائے۔ تو اگر یہ بھی آ جائے اور نواز شریف کی مقبولیت نے باؤنس کیا تو پھر اس کے امکانات بڑھ جائیں گے کہ نواز شریف جب اسمبلی میں آئیں گے تو ان کے پاس ایک بڑی اکثریت ہوگی، لیکن لگتا ایسے ہے کہ مخلوط حکومت بنے گی، مختلف جماعتیں آپس میں ملیں گی اور اس سے ایک حکومت تشکیل پائے گی۔ لیکن یہ سردست ہم یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس کا بھی تو امکان موجود ہے کہ عمران خان کی مقبولیت سب کچھ بہا کر لے جائے، اس کا بھی امکان موجود ہے۔ لیکن جو معروضی صورتحال ہے اور جو ہمارے سامنے حقائق ہیں، تو اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کوئی اتنی کمزور وکٹ پر نہیں ہے۔ بہرحال ایک بات اہم ہے کہ جب وہ پنجاب میں نکلیں گے تو پھر ان کی مقبولیت کی بنیاد پر ہم تجزیہ کر سکیں گے اور آنے والے انتخابات اور حکومت کے بارے میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔